بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درویش نامہ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام سامعین کرام، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں درود ابراہیمی کا ایک بہت ہی خوبصورت مشاہدہ اور بہت ہی خوبصورت سفر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا تعلق ملوالی ضلع اٹک سے ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دوست کے بھائی کو درود پاک پڑھنے کا شوق ہوا۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو مسجد میں تہجد کی عبادت میں دیکھا ہے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھنے سے بندہ اس کی آنکھوں کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب کشش کمال خوبصورتی ہے۔ اس کی آنکھیں ہر وقت تشکر سے بھیگی ہوتی ہیں۔ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنے کا اہتمام کیا، خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا، پاکیزگی کا خیال رکھنا شروع کر دیا، حلال حرام پہ نظر رکھی، بد نگاہی سے بچے، ہر وقت باوضو رہنا، اور ان کی زبان پر ہر وقت صبح و شام درود ابراہیمی کا ورد ہوتا تھا۔ ان کی روٹین تھی کہ درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ ان کی روزانہ کی تعداد درود ابراہیمی کی کم از کم 313 بار ہوا کرتی تھی۔ وہ کم از کم 313 بار درود ابراہیمی پڑھا کرتے تھے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھتا تھا، عقیدت، محبت، ادب کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اور سامعین کرام، آج آپ کو ایک راز کی بات بتائیں۔ جس کو جو ملا ہے وہ تنہائی سے ملا ہے، کیونکہ تنہائی میں اخلاص ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، توجہ تقسیم نہیں ہوتی۔ تنہائی میں پڑھا گیا درود پاک، عبادات، نوافل جلد تاثیر دیتے ہیں۔ بھائی بتاتے ہیں کہ اس نوجوان نے بلا ناغہ درود ابراہیمی کا ورد اپنی زندگی میں جاری رکھا، ہر وقت درود پاک کی محبت میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک رات اس کے نصیب جاگ اٹھے۔ اس نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک پروقار شخصیت گھر میں داخل ہوتی ہے جنہیں نور کے ہالے نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ وہ جوان اٹھ کر حیرانی سے دیکھتا ہے کہ یہ پروقار شخصیت میرے گھر میں جو تشریف لائی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہستی فرماتی ہیں، حیران نہ ہو، ابھی اور حیران ہونا باقی ہے۔ میں شیر خدا حیدر قرار علی المرتضیٰ ہوں۔ وہ جوان اپنی سعادت پر خوشی سے رونے لگتا ہے۔ اسی دوران ایک اور شخصیت کمرے میں مسکراتی ہوئی داخل ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں حیا، خوبصورت چہرہ، دھیما پن اور نرمی جھلک رہی ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ جوان اپنی خوش بختی پر حیران کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک اور باروب شخصیت داخل ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ جوان حیران کہ مجھ گنہگار پر اتنا کرم اور خوشی سے مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی طرح بہت ہی خوبصورت آنکھوں اور پیارے چہرے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ جوان بتاتے ہیں کہ اسی دوران شیر خدا حیدر قرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جوان باادب ہو جاؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ جوان بتاتے ہیں، میری آنکھیں دروازے کی طرف لگ جاتی ہیں ایک پیاسی جان کی طرح کہ کب میرے آقا تشریف لائیں گے اور میری روح کو سیراب کریں گے۔ اسی دوران نور ہی نور ہر سمت پھیل جاتا ہے، روشنی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، میرے گھر کا پورا کمرہ جگمگانے لگتا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ سب آنکھیں جھکائے ادب سے منتظر تھے زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا کا کیا جلوہ تھا، کیا کمال تھا، کیا خوشبو تھی اور نور کے گالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں،
میرا نام لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے جوان، نماز با جماعت پڑھا کرو اور داڑھی رکھ لو اور درود پاک پڑھنا ہمیشہ اپنا وظیفہ بنا لو، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس جوان کی خوش بختی پر جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حکم فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو، نماز با جماعت پڑھو اور درود پاک پڑھو۔ وہ جوان کہتا ہے کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کا حکم، اور خواب میں جھکتا چلا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف۔ درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور میری نسلوں کو اور آپ کی نسلوں کو درود پاک کا فیض عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔